قومی اسمبلی کا اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس جاری 27ویں آئینی ترمیم پر آج ووٹنگ کا امکان وزیر قانون کا مزید ترامیم کا عندیہ اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں ترمیم میں کوئی تکنیکی مسئلہ نہیں ابہام ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہم نے اعلان کیا ہوا اس ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے ہم واک آؤٹ احتجاج اور تقریریں بھی کریں گے کیرن پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد پیپلز پارٹی کے پارلیمانی پارٹی اجلاس کی سربراہی کی اجلاس سے قبل بلاول بھٹو زرداری کی سینئر پارٹی رہنماؤں سے ملاقات وزیر قانون نے بھی بلاول بھٹو سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس دھماکے کا مقدمہ تھانہ سی ڈی ڈی میں درج مقدمہ سرکار کی مدیریت میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کیا گیا قتل اقدام قتل سمیت سنگین جرم کی دفعات بھی شامل حملے میں شہید وکیل زبیر گھمن کی نماز جنازہ ادا وکلا برادری کی بھرپور شرکت پنجاب فورنزک ٹیم نے جائے موقع سے مزید شواہد اکٹھے کر لیے پانا میں دہشت گردوں نے اے پی ایس کی تاریخ دہرانے کی کوشش کی وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ پاک فوج نے ایسا آپریشن کیا ہے جو دنیا کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا رکن قومی اسمبلی منزہ حسن کہتی ہیں کہ قوم سے کہوں گی کہ اپنی فوج کی قدر کریں ہماری اتنی اچھی فوج نہیں ہوتی تو معلوم نہیں ہمارا کیا ہوگا اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن جرگے کا انعقاد گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے ہمیں صوبے کی ترقی کے لیے سوچنا پڑے گا صوبائی حکومت اور وفاق مل کر کام کریں تو مسائل حل ہوں گے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا ناسور 20 سال سے صوبے کو کھا رہا ہے امن کے لیے خیبر پختونخوا حکومت ساتھ دے گی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے الجزائر کے سفیر ڈاکٹر ابراہیم رومانی کی ملاقات تجارت سرمایہ کاری اور سفارتی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال الجزائر کے سفیر نے پاکستان سے برآمد کی جانے والی مصنوعات کے اعلی معیار کی تعریف کی گورنر سندھ کے عوامی فلاح انیشیٹوز کو قابل تحسین قرار دیا گورنر سندھ نے کہا دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات میں وسعت وقت کی اہم ضرورت ہے کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبے پائیدار ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ فور منصوبہ کراچی کے عوام سے کیا گیا وعدہ ہے جس کے تحت شہر کو صاف اور وافر پانی فراہم کیا جا رہا ہے وقتی طور پر ٹریفک کے مشکلات ہیں مگر مستقل حل کی طرف پیش رفت ہے منصوبے عوام کے بہتر مستقبل کے لیے مکمل کیے جا رہے ہیں اور کراچی میں کھارا در پولیس کی کارروائی جعلی پولیس کانسٹیبل بننے والا ملزم گرفتار پولیس ٹی شرٹ کیپ چین نیم پلیٹ اور 2 بیگ برآمد ملزم عدنان پولیس اہلکار بن کر شہریوں کو ہراساں کرتا تھا دوران پیٹرولنگ پولیس نے مشکوک شخص کو روکا تو اس نے خود کو کانسٹیبل بتایا ملزم کو شک کی بنیاد پر تھانے منتقل کیا گیا تفتیش میں جعل سازی کا انکشاف بھارتی حکام کی پہلگام واقعے کی طرح پھر بچکانا غلطیاں نئی دہلی لال قلعہ دھماکے کی تفتیش مکمل ہونے سے قبل سرحد پار دہشت گردی کا دعویٰ دھماکے کی پولیس تفتیش میں فالس فلیگ منصوبے کا انکشاف تھانہ کوتوالی کے ایس ایچ او کا پلان پر عمل کرنے سے انکار ابتدائی رپورٹ میں واقعہ سلنڈر بلاسٹ کا درج کر دیا گیا بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ برہم 3 دن میں سلنڈر بلاسٹ کو دہشت گردی کا واقعہ ثابت کرنے کے لیے جعلی شواہد شامل کیے جائیں پولیس کا لال قلعہ انتظامیہ کو لکھا گیا خط منظر عام پر آ گیا دہلی دھماکہ بی جے پی کا پرانا ہتھ کنڈہ قرار سوشل میڈیا پر بھارتی عوام نے مودی سرکار کا فالس فلیگ ڈرامہ بے نقاب کر دیا عوام کا کہنا ہے کہ بہار الیکشن سے قبل لال قلعہ حملہ پلوامہ اڑی پٹھان کوٹ اور پہلگام واقعے کا حصہ ہے انتخابات کے دوران ہمدردی کا ووٹ پیدا کرنے کے لیے دھماکے کیوں ہوتے ہیں بھارتی شہریوں نے سوال اٹھا دیا بغیر شواہد یا تحقیقات کے پاکستان پر الزامات لگانا بھارت کا وتیرہ بن چکا ہے ماہرین اور عوام کا تبصرہ دہلی دھماکہ ظالم مودی کی نااہلی اور فالس فلیگ سازش بے نقاب گودی میڈیا کی بدلتی تفصیلات اور جھوٹے دعوے مشکوک پاکستان کو فوری ذمہ دار ٹھہرانا پرانا ہتھ کنڈہ منظم سیاسی ڈرامہ آشکار دہلی دھماکہ سیکیورٹی ناکامی اور اندرون خلفشار ظاہر کرتا ہے مودی جنگی ماحول پیدا کرنے کے لیے فالس فلیگ استعمال کر رہا ہے دن میں چپس کا ٹیا لگاتا تھا اور رات کو فوڈ پانڈا کی ڈیلیوری کرتا تھا تو اچانک ہمیں ایک کال آئی کہ یار آپ لوگوں کا کوئی بچہ ہے اور ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ہم عباسی آئے تو دیکھا تو
بابر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ہمیں یہ ہمت نہیں تھی کہ ہم ان کی فیملی کو خبر دیں کہ یار آپ کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کراچی میں خوفناک حادثہ. نارتھ ناصم آباد ڈنڈی کوتل چرنگی کے قریب کار کی ٹکر سے گرنے والے فوڈ ڈیلیوری رائڈر کو پیچھے سے آنے والے تیز رفتار ٹرک نے کچل دیا. حادثے میں 20 سالہ بابر موقع پر جاں بحق، ڈرائیور زیر حراست، ٹرک کو تحویل میں لے لیا گیا. کار سوار حادثے کے بعد فرار. بابر کے پڑوسی کا کہنا تھا کہ بابر دن میں چپس کا ٹھیلا لگاتا تھا اور رات میں فوڈ رائڈر کا کام کرتا تھا. بھارتی حکومت کی غیر ذمہ داری. جنوبی ایشیا خطرناک اسموگ کا شکار. کسانوں کی فصلوں کے باقیات چلانے اور صنعتوں میں بین الاقوامی معیار کے خلاف ورزیاں. دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دہلی سب سے آگے. ایئر کوالٹی انڈیکس 764 ریکارڈ. بھارت سے آنے والے زہریلے دھوئیں کے باعث لاہور میں سانس لینا دشوار. فہرست میں دوسرا نمبر برقرار. کولکتہ تیسرے، ڈھاکہ چوتھے، بغداد 5ویں نمبر پر. بھاولپور ملک کا سب سے آلودہ شہر قرار. ایئر کوالٹی انڈیکس 605 تک جا پہنچا. پشاور، کراچی، راولپنڈی اور اسلام آباد بھی فہرست میں شامل.